عالمات خواتین کے مکاتب و فکر۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ظاہر و باہر ہے کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا دونوں اسلام کا ایک اہم رکن اور حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنجی ہے۔ لیکن متعلمین اور معلمات کی جائے وقوع بالکل متضاد اور بائن ہے۔ اگر علم سیکھنے یا سکھانے میں دونوں کا اختلاط ہو جائے تو علم اسلام کی فلاح بہبود کے بجائے فتنہ وقوع کو فروغ دینے میں بلا شبہ کامیاب ثابت ہوتا ہے، اور یہ نہ شریعت کا جز ہو سکتا ہے اور نہ ہی مفید۔ کچھ سالوں سے مکاتب نسواں کا افتتاح زور و شور پر ہے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں خواہ معلمہ ہو یا متعلمہ، ہر کوئی جنسی اعتبار سے مؤنث ہے، جو نہ صرف ایک اچھی بات ہے بلکہ قابل تعریف بات ہے۔ جہاں خواتین غلط راہوں کو اختیار کر خود کو اور دوسروں کو فتنے میں دھکیل رہی ہیں، وہیں کچھ ایسی معلمات بھی ہیں جو شریعت اسلامی اور علمی بقا کے لیے خود کو پیش کر دوسری خواتین کو بھی راہ خدا کی طرف ہانکنے میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف و مشغول ہیں۔ واقعی یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے خود کو دین اسلام کے لیے ستون بنا کر کھڑا کر دیا اور مردوں کی تعلیم سے عورتوں کو آزادی دلائی۔ شریعت اسلامی اکثر مقامات پر عورتوں کو حیا اور بقا خود کا درس دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو قید بند سمجھ کر اسلام سے دور کر لیتی ہے۔ ان کو ایسی خواتین سے سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو قیودات سے بری رکھ کر کچھ محتاط اسالیب سے آگاہ کیا ہے، اور پردہ میں رہتے ہوئے عورت کے لیے ہر اچھے عمل کی آزادی بخشی ہے۔ تعلیم و تعلم دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کو محصور کیے ہوئے ہیں۔ جب اسلام یہاں عورتوں کو اشاعت علم کا مجاز بنا سکتا ہے تو دوسری اچھی جگہوں پر کیوں نہیں بنا سکتا؟ چنانچہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں میں آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال حرام، اشعار، عربوں کی روایات اور حسب و نسب کا علم نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فقہی مسائل میں زبردست مہارت رکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے۔ نیز جن 6 صحابہ کرام نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ جن سے 2210 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم فقہ میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ آپ کا شمار فقہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ نیز شرعی معاملات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدہ، زاہدہ، نہایت عقل مند اور فہم و فراست جیسی عمدہ صفات کی حامل خاتون تھی۔ صحابیات اور تابعات میں بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے علوم میں بڑا مقام پایا اور اس کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ ان عالی مرتبہ خواتین کے علمی فیضان سے امت مسلمہ نے خوب استفادہ کیا۔ غرض کہ تعلیم و تعلیم خواتین کا مکاتب فکر چلنا اور متعلمات میں خواتین ہی کو شامل رکھنا ایک قابل فخر و فتنہ وقت سے پرے ایک نمایاں قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان کو صبر قدم رکھے، آمین۔